سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور 1955 میں یعنی آزادی کے تقریباً 8 سال بعد انتقال کر گئے۔ آزادی سے پہلے پیدا ہوئے، آزادی کے 8 سال بعد انتقال کر گئے۔ سعادت حسن منٹو ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ لدھیانہ پنجاب مطلب ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے، یعنی وہ اپنے لدھیانہ پنجاب میں ہی پرائمری ایجوکیشن پائے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے ہی وینٹ ٹو علی گڑھ۔ ایک زمانے میں ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے، یعنی کسی زمانے میں وہ ترقی پسند تحریک جو کہ لٹریچر ایجوکیٹڈ پرسن کا تحریک تھی، گروپ تھی، اس گروپ سے بھی منسلک رہے، مومنٹ سے بھی، ترقی پسند مومنٹ سے بھی کیا رہے، اٹیچڈ رہے۔ پھر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، پھر بعد میں اس تحریک سے، اس مومنٹ سے کیا ہو گئے، سپریٹ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ ابتدا میں اخبار مساوات سے وابستہ رہے۔ کہتے ہیں کہ اپنا ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ شروعاتی دنوں میں مساوات نامی اخبار سے اٹیچڈ رہے، مطلب کنیکٹڈ رہے، مطلب اس میں لکھا کرتے تھے۔ پھر ہفت روزہ مصور کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر جو ہفتے میں ایک مرتبہ ویکلی میگزین مصور کے ایڈیٹر بنے۔ آل انڈیا ریڈیو سے بھی جڑے رہے، اینڈ ہی واز آلسو کنیکٹڈ وتھ آل انڈیا ریڈیو۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے۔ ہی ہیز ریٹن مینی اسکرین پلیز along with stories. He has written many screenplay and conversation along with stories for many films. بہت سے فلموں کے لیے انہوں نے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں مستقل طور پر لاہور چلے گئے۔ جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا اور پاکستان کا وجود ہوا تو ایک سال کے بعد 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی اور بٹوارہ ہوا، تو وہ ایک سال بعد 1948 میں سعادت حسن منٹو پاکستان چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے جلیانوالہ باغ کے سانحے سے متاثر ہو کر لکھا تھا، یعنی پنجاب میں جلیانوالہ باغ میں جو برٹش نے ہندوستانیوں کو تکلیف دیا تھا، گولی سے چھلنی کیا تھا، بھون دیا تھا، اس معاملے کو، اس سانحے کو، اس انسیڈنٹ کو دیکھ کر وہ اس انسیڈنٹ سے، اس ایونٹ سے بہت ہی انفلوئنس تھے، لہذا اس انفلوئنس کو ایکسپریشن کے لیے انہوں نے ایک افسانہ لکھا جس کا نام تھا تماشا۔ یہ تماشا ان کا فرسٹ افسانہ تھا۔ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے، یعنی منٹو جو افسانے لکھے ہیں اس کی بگر کوالٹی اس کی ریالٹی ہے، یعنی وہ ریالٹی رائٹر ہیں، جو بھی لکھتے ہیں وہ حقیقت لکھتے ہیں۔ منٹو نے سیاسی مسائل کے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، یعنی انہوں نے سیاسی پولیٹیکل ایشوز پر بھی کیا کیا ہے، انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے اور ادبی مضامین بھی تحریر کیے ہیں۔ منٹو افسانوں کے علاوہ یعنی افسانہ بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں انہوں نے ڈرامہ، خاکہ نگاری اور ادبی مضامین یعنی آرٹیکلز بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ شکاری عورتیں، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے، خالی بوتلیں اور خالی ڈبے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔
یعنی شکاری عورتیں، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے خالی بوتلیں اور خالی ڈبے. دیز آر فیمس افسانہ اسٹوری کلیکشن آف سعادت حسن منٹو.